إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع الأنبياء والصديقين والشهداء. وقال عليه الصلاة والسلام: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. رواہ الترمذی، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو دین اسلام عطا کیا. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دین جو دیا ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی پر لاگو ہو، یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور یہی اللہ کو محبوب ہے. اور کامل اور مکمل دین اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی پر اللہ کے حکموں کو لاگو کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت والجلال نے ہم سے اسی کا مطالبہ کیا ہے. قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اللہ رب العزت والجلال نے بھی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں دین کو داخل کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور 24 گھنٹے دین کے مطابق زندگی گزارنے کو کہا ہے. اور اسی وقت ہم کامل اور مکمل مومن اور مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، یا کچھ نیک کام کر لینا یہی دین نہیں ہے، بلکہ دین تو اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ ہماری زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی میں آ جائے، یہ دین. اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے معاملات بھی دین بنے. خرید و فروخت، کسی چیز کا بیچنا اور کسی چیز کا خریدنا ظاہری اسباب میں سے ایک ایسا سبب ہے جس پر ہماری زندگی کا مدار ہے. ہدایہ مسائل کی کتاب ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں. صرف ایک جلد میں عبادات کو ذکر کیا گیا ہے، 3 جلدوں میں معاملات کا تذکرہ ہے.
اس سے پتہ چلا کہ عبادات کا دین اور مسائل اور احکام معاملات عبادت ایک ہی حصہ ہے، اور معاملات کا دین اور اس کے مسائل 3 حصے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ معاملات کتنے اہم ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے مسلمان تاجروں کو 4 ہدایتیں دی ہیں، اور تجارت مسلمان کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور 2 میں نے حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی 2 قسمیں کی ہیں۔ ایک تاجر تو وہ ہوں گے جن کا مقام و مرتبہ نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو جائے گا، اور دوسری قسم کے تاجر وہ ہوں گے جو گناہ گار اٹھائے جائیں گے۔ تجارت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سب سے بہترین ذریعہ معاش تجارت ہے، لیکن اسی میں ہم مسلمان سب سے پیچھے نظر آتے ہیں، اور جو کچھ کر بھی رہے ہیں تو وہ بے لگام ہو کر تجارت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی نے ہم مسلمان تاجروں کے لیے حد بندی کی ہے، اور اس کے حدود قائم کیے ہیں۔ تو ایک تو مسلمان کو تاجر بننا چاہیے، اور تاجر وہ بننا چاہیے جو اللہ رب العزت والجلال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں۔ اللہ کی چاہت، اللہ کے نبی کی چاہت کے مطابق ہمیں تجارت کرنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا کو اسلام کا جو معاشی سسٹم ہے، جو تاجرانہ نظام ہے، اس نظام کو پیش کر سکے اور دنیا کو دکھا سکے کہ یہ ہے اصل تاجرانہ سسٹم اور نظام اور منصفانہ نظام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی قارون کا ذکر کیا ہے، اور قارون کا ذکر کرتے ہوئے مسلمان تاجروں کو 4 ہدایتیں دی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ فبغى علیہم، مال و دولت اللہ نے دیا تو وہ اپنی قوم ہی پر ظلم کرنے لگا۔ کتنا مال و دولت اسے دیا تھا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ کہتا ہے ہم نے اسے اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا کر لے جانے والے بوجھ محسوس کرتی تھی ایک بڑی جماعت، طاقتور جماعت۔ تو لوگوں نے اسے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اذ قال له قومه لا تفرح، اللہ نے جو تجھے اتنا مال و دولت دے رکھا ہے اس پر اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن مال و دولت میں ایسا مگن تھا کہ حضرت موسیٰ کی ایک نہ مانی، بلکہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگوا دی مال خرچ کر کے، علیاذ باللہ۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ،
تلاش کر اس مال و دولت میں جو اللہ نے تجھے دی ہے آخرت کو۔ اس جملے میں اللہ نے سب سے پہلا مسلمان تاجر کا فرض اور اس کی ذمہ داری یہ بیان کی ہے کہ ایک مسلمان تاجر اپنی تجارت کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے اسباب کو، کھیتی باڑی کو اللہ کی عطا اور بخشش سمجھے۔ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، جو کچھ اللہ نے کاروبار دیا ہے، جو کچھ اللہ نے مال و دولت دی ہے، اس کو اللہ ہی کی عطا اور بخشش سمجھے۔ میرا اپنا ذاتی کمال کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلا تاجر کا فرض یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے، جو کوئی بھی کاروبار ہے، اس کو اللہ کی عطا سمجھے، اللہ کا دیا ہوا سمجھے، اس میں اس کا اپنا ذاتی کمال کچھ نہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی ہیں تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ ہاں اللہ کا فضل ہے کہ کچھ دن کے لیے یہ اللہ نے تمہاری ملکیت میں دے دی۔ ذاتی کمال کی بنیاد پر کسی کو کوئی دولت نہیں ملتی، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا فرض تو یہ سمجھے ایک مسلمان تاجر کہ یہ مجھے جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہی ایک مسلم اور غیر مسلم تاجر میں فرق ہے کہ مسلمان اسے اللہ کی عطا سمجھے، جبکہ کافر اللہ کو نہ ماننے والا اسے اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے، اپنی قوت بازو کا کمایا ہوا مال سمجھتا ہے۔ دوسرا تاجر کا فرض وَلَا تَنْسَ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تلاش کر اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں آخرت کے گھر پر۔ دوسرا فرض اور دوسری ذمہ داری مسلمان تاجر کی یہ ہے کہ وہ اس مال و دولت کو آخرت کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال و دولت میں ایسا مگن ہوا کہ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ بیٹھے اور آخرت کو بھلا بیٹھے، نہ حلال کی تمیز کرے نہ حرام کی تمیز کرے۔ ہر تاجر یہ سوچے، ہر مسلمان مالدار جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، اس کے ہمیشہ ذہن میں یہ رہے کہ مجھے آخر مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، پتہ نہ کب آخر ہو جائے، اس لیے میری یہ مال و دولت میری آخرت کو کامیاب کرنے کا ذریعہ بنے۔ جب آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے گا تو یہ اپنی تجارت میں حلال و حرام کی تمیز بھی کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرا فرق ایک مسلم اور غیر مسلم تاجر میں یہ ہے کہ مسلمان تاجر اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے گا، جبکہ غیر مسلم تاجر اس کی تو یہی جنت ہے، اس لیے اسی کو سب کچھ سمجھے گا اور اسی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا دے اور خود سڑک پر آ جائے۔ اس لیے نصیحت کی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ بھی باقی رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ جیب میں کسی عالم صاحب کی تقریر سنی اور جوش میں آیا 1000 روپے جیب میں تھے سارے صدقہ کر دیے۔ پھر ایسا توکل اور ایسا بھروسہ چاہیے جو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چندہ کیا
حضرت ابو بکر گھر کا سب کچھ لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یا تو ایسا یقین اور ایسا توکل اور ایسا اللہ پر بھروسہ، تو اعتدال اپنی زندگی کے لیے بھی بچا کر رکھنا۔ تو دوسرا مسلمان تاجر کا فرض اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی تجارت کے ذریعے، اپنی مال و دولت کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہے۔ اور تیسرا فرض وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا رہ جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ مال و دولت کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، آپ اعلان کر دیں رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اڑلے تڑلے سے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، دو روٹیوں کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ یہ بھی خدا کی حکمت ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی مالدار کو یہ ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ یہ میرا اپنا ذاتی کمال ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے تجھ پر۔ جب اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو اب میری ذمہ داری ہے، اللہ حکم دے رہا ہے مخلوق کے ساتھ احسان کر۔ لہذا تیسرا مقصد تاجر کا اور تیسری اہم ذمہ داری تاجر کی یہ ہے کہ وہ کمزوروں کا، ضعیفوں کا، بے سہاراؤں کا سہارا بنے، مددگار بنے، ان کا ہمدرد بنے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں کے حق میں، مالداروں کے مال میں 40واں حصہ سال گزرنے پر فرض فرمایا ہے زکوٰۃ۔ اگر ہر مالدار اپنے مال کا صحیح سے حساب لگا کر اور ہر سال 40واں حصہ عطا کرنے لگے، لوگوں کو دینے لگے، تو جو غریب ہیں ان کا سال بھر کا خرچہ آسانی سے چل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا کاروبار، اپنی تجارت کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، اس نیت سے کہ میں اللہ کے کمزور بندوں کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا ہے الید العلیا خیر من الید السفلی، اونچا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی ہمیں سب کو ترغیب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کماؤ، محنت کرو اور پھر اللہ کے بندوں پر احسان کرو، مانگنے والے مت بنو بلکہ دینے والے بنو۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کسی ضرورت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا گھر پہ کچھ ہے؟ تو انہوں نے ایک سامان کا تذکرہ کیا، وہ چیز ہے کوئی چادر، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت میں، کہا لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منگائی اور صحابہ میں اس کی بولی لگائی، اسے بیچا۔ 2 درہم کی بیچی، کتنے درہم کی بیچی؟ آدھے کی کلاڑی بازار سے منگوائی اور اس میں بیٹا اپنے ہاتھ سے ڈالا دستہ، اور دستہ ڈال کر کہا جا 8 دن تک دکھائی مت دینا، روزانہ لکڑی کاٹ کر لا اور بازار میں بیچ۔ 8 دن کے بعد اور 1 درہم اس کے گھر پہنچایا کہ گھر والوں کو خرچہ دے گا۔ 8 دن کے اندر وہ پیسے کما کر لایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے نبی بہت بڑھیا چل رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کاروبار پر، تجارت پر لگنے کی ترغیب دی ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اس لیے تاجر کا تیسرا فرض یہ ہے کہ اپنی تجارت کے ذریعے سے غریبوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے۔
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور چوتھا فرض اور چوتھا مقصد یہ بیان کیا گیا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ مال و دولت اگر اللہ دے دے تو اس مال و دولت کا صحیح استعمال کرو، اس مال و دولت کے ذریعے فتنہ اور فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مان اس لیے دیا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے، نہ کہ دوسروں پر اس مال کے ذریعے ظلم کیا جائے۔ پتہ چلا مال ہے، جا کے کسی کے خلاف بھی FIR کرا دی، کسی کے خلاف بھی رپورٹ لکھا دی، کسی پر کیس کر دیا، یہ مال کا غلط استعمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ 4 فرض منصبی بیان کیے ہیں، اگر ان فرض منصبی کے ساتھ ہم تجارت کریں گے تو اللہ کے نبی کی یہ سچی حدیث ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر صادق آئے گی کہ التاجر الصدوق الامین، ایک سچا تاجر کل قیامت کے دن مع الانبیاء، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے اگر اپنی تجارت میں ہم سچے ہوں، امانت دار، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ان 4 مقاصد سے ہٹ کر تجارت کریں گے تو اللہ کے نبی دوسری حدیث فرما رہے ہیں التجار یوم القیامت یحشرون فجارا، سارے تاجر گناہگاروں کی لائن میں کھڑے کر کے اٹھائے جائیں گے، لیکن 3 طرح کا ایک آدمی کو استثناء کیا، الا من اتقى، مگر جو اللہ سے ڈرتا رہا اپنی تجارت میں، وبر، اور نیکی کرتا رہا، وصدق، اور کچھ اللہ کے لیے لین دین کرتا رہا، صدقہ کرتا رہا، یہ بن جائے گا ان سے، تو یہ دوسرے قسم کا تاجر ہے۔ تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں تجارت بھی کرنی ہے، اور تجارت کرتے ہوئے نبیوں کے ساتھ، شہداء اور صدیقین کے ساتھ اٹھنا ہے، اور دوسری قسم کے تاجروں سے ہمیں بچنا ہے کہ کہیں ہم گناہگاروں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا آپ سے پیغام ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تجارت کر لے اور تجارت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور اپنی تجارت کو جو قرآن نے تاجر کے 4 اہم فرض اور مقاصد بتائے ہیں ان کے مطابق لائے، تاکہ کل قیامت میں ہم سب کا حشر نبیوں، شہداء کے ساتھ ہو، اور ہم اپنی قوم پر خرچ کرنے والے بنے، ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے۔ اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ